اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کی ولادت یعنی پیدائش 1857 عیسوی اور وفات سن 1914 عیسوی کو ہوئی تھی۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے پندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ منطق و فلسفہ، طبیعیات و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی، فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ منطق یہ دلائل یعنی عقلی دلائل کا علم ہے، اور فلسفہ یہ علم و حکمت یا تدبر کا علم ہے، اور فقہ احکام شریعت یعنی علمی دین یعنی دین کی علم۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1882 عیسوی میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ مولانا شبلی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ ابھارنا یعنی ترغیب دینا۔ سوانح عمری کسی کی زندگی کے حالات و واقعات لکھنا سوانح عمری کہلاتا ہے۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرغوب نہیں ہوتے، مرغوب متاثر۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے، نصب العین مطلب یعنی مقصد کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی یعنی بھروسہ پیدا ہو، اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ متوجہ دھیان کرنا یا مائل ہونا۔ ان کا بیان عالمانہ لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے۔ عبارت لکھی ہوئی تحریر عالمانہ عالم جیسا، پرجوش جوش سے بھرا۔ ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب یعنی پوری آب و تاب مطلب پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ جلوہ گر ہو جانا، نمودار یا ظاہر ہو جانا۔ انہیں الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے۔ برمحل یعنی حسب موقع۔ قدرت دسترس یا طاقت، وہ موتی چنتے اور پروتے ہیں۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ شگفتہ یعنی خوبصورت، عبارت سلیس، رواں اور بے ساختہ یعنی سادہ ہوتی ہے۔ اسلوب محققانہ، جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہیں: سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی،
औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, शुअराउल अजम, मुवाज़ना अनीस व दबीर, सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम। इनका सबसे बड़ा इल्मी कारनामा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम है, जिसकी उन्होंने अभी 2 ही जल्दें लिखी थी कि मौत ने कलम हाथ से छीन लिया। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया 4 जल्दें शिबली के लायक शागिर्द मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब किए यानी तैयार किए। शिबली ने सन 1914 ईस्वी में वफ़ात पाई। ये थी हमारी आज की वीडियो उर्दू अदब के अजीम मुहक्किक फ़लसफ़ी आलिम मौलाना शिबली नोमानी के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।